رحمۃ اللہ سوال ہے کہ سلام کرنے کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں سلام کیے جائے تو سلام کا جواب دو اس سے بہتر کر کے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ کیا قرآن مجید جو ہے وہ کوئی حکم دے اور پیغمبر اس کے خلاف کہہ سکتا ہے؟ ہر گمراہ بندے کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل سے یہ باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. بھائی میرے، نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف حکم نہیں دے رہے. قرآن ایک جرنلی بات کر دیتا ہے اور اس میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تخصیص کرتی ہیں. اسی طرح قرآن مجید خود ایک مرتبہ حکم دیتا ہے اور بعض چیزوں کو اس میں سے استثناء بھی دے دیتا ہے. تو قرآن پاک کا حکم اپنی جگہ پر سلام کا جواب دینا ہے. یہ قرآن نبی علیہ السلام پر اترا. نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف نہیں کہہ رہے. اگر کسی جاہل بے وقوف نے یہ کہنا ہے تو وہ تو نعوذ باللہ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کر دے. کیوں کہ پیغمبر خود سے تو کچھ نہیں کہتے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وحی کے ذریعے سے ہی کہتے ہیں. قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور وہی حدیث کی تلاوت قرآن پاک کی طرح نہیں ہوتی. تو اللہ نے خود کہا سلام ہو تمہیں تو سلام کا جواب دو، اور اللہ نے بذریعہ وہی خود نے پیغمبر کو بتا دیا لا تبدأوا الیہود والنصارى بالسلام، یہودیوں عیسائیوں پر سلام نہیں کرنا، اور وہ سلام کر دیں تو جواباً وعلیکم کہنا ہے. تو یہ دونوں احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور لا تبدأوا اليہود والنصارى یہ بھی اللہ کا حکم ہے. فرق یہ ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ یہ کلام اللہ ہے، اور لا تبدأوا اليہود والنصارى یہ کلام رسول ہے، مگر یہ ہے حکم باری تعالی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ سورۃ النجم پارہ نمبر 27 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر بات نہیں کرتا مگر وحی سے. تو اللہ ہی حکم دے رہے ہیں. کلام رسول کا ہے مگر حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے لا تبدأوا الیہود والنصارى بالسلام. تو اس لیے حضرت جی پیغمبر قرآن کے خلاف نہیں کہہ رہا. ہر مقلد اور ہر جاہل کو یہ بیماری ضرور ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. میں اس شخص سے بھی یہ پوچھتا ہوں اگر آپ کو تلی دی جائے آپ کھائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ کو کلیجی دی جائے آپ کھائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ کو مچھلی دی جائے کھانے کے لیے آپ کھائیں گے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کو ہم ٹڈی دیں کھانے کے لیے، وہ چھوٹا سا پرندہ، آپ کھائیں گے کہ نہیں؟ کھاؤ گے نا. مچھلی بڑے شوق سے ہڑپ کر جاؤ گے. تو قرآن تو کہتا ہے حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار اور خون حرام ہے. جبکہ یہ سوال کرنے والا زندگی میں 20 مرتبہ مچھلی کھا چکا ہوگا یا کھائی نہیں ہے. اتنا اگر نصیب اس کا اچھا نہیں رہا تو کم از کم مچھلی کو حرام نہیں کہتا ہوگا. لیکن قرآن کے روح سے تو مچھلی حرام ہے کہ مچھلی میتہ ہے، اس کا ذبح نہیں ہوتا. تو یہ کس نے آپ کو بتایا؟ پیغمبر نہیں بتایا نا. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے ہم پر مردار حرام کیا، اور اللہ ہی کا یہ حکم ہے کلام رسول کی روشنی میں احلت لنا میتتان ودمان کہ مچھلی ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے. تو اس لیے اللہ ہی کا حکم ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تم سلام کا جواب دو. سلام ہوا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں ورحمۃ اللہ. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ساتھ میں ایڈ کر دیں اضافی وبرکاتہ. آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مزید ایڈ کر دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اللہ کا حکم ہے لا تبدأوا الیہود والنصارى بالسلام. آپ کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا اور جس پیغمبر کے کلمے اور رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ اس کتاب قرآن مجید کو کلام اللہ مانتے ہو، وہ پیغمبر ایک نکتہ بھی اپنے مرضی سے کہنے والا نہیں تھا. ایک نکتہ بھی
اس نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ اس کا بولنا تو وحی کے مطابق اور وحی کے نزول پر ہوتا۔ اللہ کا حکم ہوتا، پیغمبر بتاتا، ورنہ پیغمبر نے اپنے پیٹ سے نہیں بتایا آپ کو، لا تبدعوا الیہود والنصارى، یہ حکم ربی ہے، کلام رسول ہے اور حکم ربی ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام مت کرو۔ تو اس لیے حضرت جی امید تو ہے کہ آپ کے بات پلے پڑ جائے، امید تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ بات آپ کے پلے پڑ جائے اور آپ کی سمجھدانی میں پوری بیٹھ جائے۔ تو پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے جو لکھا کہ ایسا ممکن ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں، پیغمبر اس کے خلاف کہہ رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ دشمن رسول ہے، رسول کی حدیث کو ٹھکرانے والا ہے اور کہتا ہے نہیں حدیث کو چھوڑو بس قرآن کو لیتے ہیں، وہ بھی کھڑا ہے اور دوسرا بھی کھڑا ہے، کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہیں۔ میں کہوں کل آپ سب لوگ میرے گھر آنا سوائے اس منکر حدیث کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے، تو حالانکہ میں نے پہلے کیا کہا، آپ سب لوگوں کو دعوت ہے، تو قرآن نے کیا کہا کہ جو تمہیں سلام کرے تمہیں سلام کیے جائے اس کا جواب دو، اتنا دو یا اس سے بہتر کر کے دو۔ اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ کافروں مشرکوں کو سلام کوئی نہیں کرنا، حکم اللہ کا ہے، کلام رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر نہیں بولتا اپنی خواہشات سے مگر وہ وحی سے بولتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا تو پیغمبر نے کہا، تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے۔ جنرلی بات اللہ نے کر دی، تمہیں سلام ہو سلام کا جواب دو، تم پر سلام کیا جائے تمہیں سلام کیا جائے تم سلام کا جواب دو، یہ اللہ نے بات ایک عام کر دی ہے۔ اب اس میں سے اللہ نے کافروں مشرکوں کو بیچ میں سے پرے کر دیا۔ یہودی 1000 دفعہ، مشرک آپ کو 1000 دفعہ کہے السلام علیکم، آپ نے نہیں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اتنا کہنا ہے وعلیکم۔ بلوغ المرام کتاب الجامع صحیح مسلم۔ آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ بونگیاں میرے سامنے نہ لگایا کریں، بے وقوفانہ اور جاہلانہ باتیں۔ اچھا جی، آپ نے نیچے آگے بھی لکھا کہ جناب آتے ہوئے کی راہ تنگ کرو، تو جی یہ بھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کا نبی کی زبان پر سے حکم ہے کہ یہود و نصارہ آ رہے ہیں، ان کو راستے کی تنگی کی طرف دھکیلو، اس موذی کو یہ حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلے۔